وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں پروردگار عالم نے قرآن کے نزول کا تذکرہ کیا، تورات و انجیل کے نزول کی بات ہوئی، پھر وہ افراد جو قرآن کے سامنے، قرآنی معارف کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ان افراد کا تذکرہ، ان گروہوں کا تذکرہ، دوسری آسمانی کتابیں تورات و انجیل کے پیروکار انہوں نے جو تبدیلیاں کی ان کتابوں میں، جو قرآن کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے جھکنے کا ان کا حق بنتا تھا، اس سے سر پیچی۔ اس کا پروردگار عالم نے گزشتہ آیات میں بڑی تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور ان آخری آیات میں انہی تین گروہوں کی طرف، ایک مومنین کا گروہ ہے، مجاہدین کا گروہ ہے، اولی الالباب کا گروہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ کے فرمان پہ لبیک کہی، جنہوں نے قرآن کریم کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا۔ البتہ رسول اللہ کے دور میں بھی جو افراد تھے، ان کی قرآن کریم نے مختلف جو اقسام بیان کی۔ ایک گروہ وہ شاکرین کا گروہ، وہ ڈٹ جانے والوں کا گروہ، وہ ایمان کی بلند ترین سطح پہ فائز، اس کے ساتھ دوسرے افراد جو کمزور ایمان والے تھے، بعض افراد جو ایک مرتبہ نافرمانی کرتے تھے پھر توبہ کرتے تھے، پھر کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ تھے، جو منافقین کا گروہ تھا۔ ان تمام کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر ایک خلاصہ کے طور پہ اولی الالباب اور ان کو جو اجر دیا پروردگار عالم نے، اس کا تذکرہ، اور اسی کے ساتھ اشارہ فرمایا وہ افراد جو کافر ہیں، جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کا طرز زندگی ہے، اس کے بارے میں ممکن ہے بعض مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہوں کہ یہ تو اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے، یہ تو خدا کے دین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگی اتنی اچھی ہے، ان کے پاس دنیا کا اور اس نظام زندگی کا سب کچھ مال و متاع ان کے پاس ہے، تو ممکن ہے یہ انسان کے ذہن میں سوال آئے، جیسا کہ گزشتہ تاریخ میں قارون کے دور میں اس وقت بھی اسی طرح سے جو کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ قارون کے پاس جو مال دنیا کا سب کچھ ہے، کاش یہ ہمارے پاس ہوتا۔ لیکن جو مومنین کا گروہ تھا، انہوں نے سمجھایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تو یہ ہر دور میں، آج کے دور میں بھی اسی طرح سے ہے۔ جب مومنین یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے منکر ہیں، جو مومنین اور مسلمین کے مقابل میں آنے والے ہیں، جو ان پہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں، ان کے پاس ساری سہولیات ہیں، ان کے پاس اس دنیا کا سب کچھ مال و متاع موجود ہے، اور مومنین کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ جب شبہ ذہن میں آتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ وہ بھی رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے، تمام مومنین مسلمین کو مخاطب قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے، اتنا اہم مطلب ہے کہ رسول اللہ کی ذات کو اکیلے پروردگار عالم نے مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ غرن، غرور سے غرہ، غرور، اس قسم کے الفاظ پہلے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے تقلب الذین کفروا، ان لوگوں کا آنا جانا، ان کا گردش کرنا، ان کا سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر آنا جانا، تجارت کے لیے
تحصیل علم کے لیے، مختلف اہداف کے لیے وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، فی البلاد، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، ان لوگوں کا آنا جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، جہاں ان کا جی چاہے یہ چلے جاتے ہیں، چاہے وہ تجارت کی غرض سے ہو، چاہے وہ دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے ہو۔ تو یہاں پہ تقلب، ان کا آنا جانا، ان کا کبھی کسی شہر میں ہونا، کبھی کسی شہر میں ہونا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ممکن ہے انسان اس کو دیکھے اور کہے کہ ان کے پاس اتنی سہولیات ہیں، اور بعض افراد ممکن ہے اس کو یہ اس طرح سے تعبیر کریں کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ پہ ہوں، وہ حق و حقیقت پہ ہوں، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ فرمایا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا ہے یہ چیز؟ متاع قلیل، یہ بہت ہی ناچیز سامان زندگی ہے۔ یہ اچھی گاڑی کا ہونا، یہ ان کا پلین پہ آنا جانا، یا ان کے پاس یہ سارا جو سامان زندگی ہے، جو جاہ و جلال ہے، قرآن کی نگاہ میں یہ متاع قلیل ہے۔ جتنا کفار و مشرکین کے پاس، اللہ کے منکر کے پاس جو کچھ ہے، قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ اس کو متاع قلیل کا ہے۔ یہ سب کچھ جو ان کے پاس ہے یہ ناچیز ہے، یہ اس زندگی کا جو سامان ان کے پاس ہے یہ بہت ہی ناچیز ہے۔ ثم مأواہم جہنم، یہ دنیا میں جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بہت کچھ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ناچیز ہے۔ دوسری بات، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ آخرت میں جائیں گے، جب اس دنیا سے اس زندگی کا خاتمہ ہوگا، وہاں پہ جائیں گے، وہاں ان کے لیے جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے، بہت بری رہائش گاہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہاں پہ ممکن ہے جیسے بعض دوسری آیات میں کہ یہاں پہ پروردگار عالم ان کو بہرہ مند کرتا ہے، ظاہر ہے جو دنیا میں محنت کرتے ہیں ان اصولوں کے مطابق، جو یہاں پہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے مطابق پروردگار اس کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے، اپنے رب کا تقوی اختیار کیے تھے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے، جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایسی نعمتیں پروردگار ان کو دینے والا ہے جو ان سے کبھی چھنیں گی نہیں۔ نزلا من عند اللہ، بہت خوبصورت تعبیر اس کے لیے استعمال فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے نزل ہے، پذیرائی ہے، خصوصاً وہ پذیرائی جو مہمان جب آتا ہے تو کھانے سے پہلے جو اس کی پذیرائی کی جاتی ہے، اس کے لیے عرب میں نزل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک تمہید کے طور پہ پذیرائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب مہمان کھانے پہ آتا ہے تو کھانے سے پہلے جو فروٹ دیا جاتا ہے، چائے پیش کی جاتی ہے، شربت، پانی، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو نزل کہا جاتا ہے، جو اصل کھانا ہے، جو اصل میں پذیرائی ہے اس سے پہلے۔ لہذا فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ نزل ہے پروردگار کی طرف سے، اصل جو تمہیں نعمتیں ملنی ہیں ان کا مقدمہ ہے، ان کی تمہید کے طور پہ ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، اور جو اللہ کے ہاں ہے، یہ تو ابتدائی تمہاری پذیرائی تھی، جو اللہ کے ہاں ہے وہ ابرار کے لیے بہت بہتر ہے۔ ان افراد کی، اولی الالباب کی، جو یہیں اس سورہ کے آخر میں جو دعائیں تھیں ان میں یہی تھی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، انہوں نے ابرار کی معیت کی درخواست کی، تو پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتے ہوئے یہاں پہ فرما رہا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، جو ابرار کے لیے تم کیونکہ ان کی معیت کے طلبگار ہو، جو ان کے لیے ہے وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے، وہ اس سے کئی درجے
ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اہل کتاب کے حالات وہ اجمالی طور پہ، خصوصی طور پہ وہ گروہ اہل کتاب کا جو ایمان اگر لاتا ہے، جو اگر حق کا پیروکار ہوتا ہے، تو وہ بھی اس اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب ان کو ہم یہ نعمتیں نہیں دیں گے، اگر وہ حق کے سامنے جھک جاتے ہیں تو ان کے لیے یہی نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور فرمایا یقیناً اہل کتاب میں سے وہ فرد جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یہود و نصارہ میں سے ایک ایسا فرد ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان لاتا ہے، قرآن پہ اس کا ایمان ہے، رسول اللہ کی شریعت پہ ایمان لاتا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پہ بھی اس کا ایمان ہے۔ یعنی یہ پہلے والی آیات میں بھی اس کی تاکید تھی کہ تفریق کا قائل نہیں ہوتے مسلمان، رسول اللہ کے پیروکار جو پہلے والے انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ ایمان ہے ان کا، جو رسول اللہ پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان ہے۔ اہل کتاب وہ حقیقی معنی میں ایمان باللہ کی منزل پہ فائز ہیں، جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا، جو حضرت عیسیٰ پہ، گزشتہ انبیاء پہ نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہوں، اور جو رسول اللہ پہ نازل کیا گیا قرآن اس پہ بھی ان کا ایمان ہو۔ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، خدا کے سامنے وہ سر جھکانے والے ہوں، اکڑنے والے نہ ہوں، خشوع کی منزل پہ آ جائیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پہلے اہل کتاب کی برائی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ وہ ثمن قلیل کی خاطر اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، لیکن اگر اہل کتاب کا یہ گروہ یہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچتا کم قیمت پر، ناچیز قیمت پر، البتہ اس کی پہلے بحث گزر چکی ہے کہ اللہ کی آیات بیچنے کے عوض جتنی قیمت لی جائے وہ ثمن قلیل ہے، ہزاروں ڈالر اللہ کی آیات کو اور دین کو بیچنے کے عوض لیے جائیں تو قرآن کی نگاہ میں وہ ثمن قلیل ہے، وہ کثیر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ کام نہیں کرتے جو دوسرے اہل کتاب کرتے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے پروردگار کے اجر ہے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو گزشتہ انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ پہ نازل ہوا ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ایسا اجر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پروردگار کے ہاں ٹائم نہیں لگتا حساب کتاب کرنے میں، ہمارے ہاں جتنی رقم بڑی ہو، جتنی مشکلات ہوں، اتنا حساب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ افراد ممکن ہے اب لوگ کہیں کہ یہ تو پہلے یہودی تھے، انہوں نے 50 سال، ایک فرد ممکن ہے اس نے کچھ عرصہ یہودیت کے دین پہ زندگی گزاری ہو، پھر مسیحیت کے دین پہ زندگی گزاری ہو، پھر 70-80 سال کے بعد اسلام قبول کیا ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ پروردگار عالم سریع الحساب ہے، پروردگار کے ہاں ٹائم نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں جتنا بڑھتا جائے حساب کا سلسلہ اس میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن پروردگار عالم کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں بھی جس طرح اس اہل کتاب کے گروہ کو یہ نصیحت کی گئی اور یہ اس کو مہلت دی گئی کہ اگر حق واضح ہونے کے بعد اگر وہ جھک جاتے ہیں انہی اصولوں پہ جو اسلام کے بتائے ہوئے اگر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہی جزا ہے جو اولی الالباب کے لیے ہے، جو مومنین کے لیے ہے۔ پروردگار آج کے دور میں ہمیں توفیق دے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہمارا راستہ حق کا راستہ نہیں ہے، تو خدا ہمیں توفیق دے فوری طور پہ اسی راستے پہ آ جائیں جو قرآن کا بتایا ہوا ہے، جو رسول اللہ اور ان کی آل کا بتایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔